بڑا اہم حصہ ان کو سیاسی اقتدار میں حاصل ہو گیا. تو اس میں اور اسی کے نتیجے میں بہت سٹیبل حکومت قائم ہوئی, بہت سٹیبلٹی ہوئی, ریونیو بہت اچھا کلیکٹ ہوا. مغل امپائر واز اے ماڈل امپائر اپنے کنٹمپریری ورلڈ میں اگر دیکھیں, اور اتنا ریونیو جمع ہوا کہ اس سے تاج محل بنے, بڑی بڑی عمارتیں بنی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک پیرلل کرنٹ ہمیں نظر آتی ہے جو کہ اس ہندو مسلم جو فرق ہے اس کو کم کرنے کے خلاف تھی, جو اس کو گہرا کر رہی تھی. وہ ہیں شیخ احمد سرندی, جن کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں. وہ ان مسلمان امراء کی نمائندگی کر رہے تھے جو اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ ہندوؤں کو سیاسی اقتدار میں حصہ دیا جائے. چنانچہ انہوں نے اکبر کے خلاف تحریک شروع کر دی اور اس پر الزامات لگائے اور اس کو کہا یہ دین الہی کا اس نے شروع کر دیا ہے, اور وہ فرق کو بڑھانے کی کوشش کی. پھر جہانگیر, شاہجہاں, اورنگزیب کے دور تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرق کم کرنے کی اور فرق بڑھانے کی دونوں کوششیں چلتی رہتی ہیں. اورنگزیب کے دور میں وہ قوتیں زیادہ پھر حاوی ہو جاتی ہیں جو اس فرق کو بڑھا رہی تھیں. پھر اورنگزیب اور مرہٹوں کے درمیان جنگ آزمائی جاری رہی, اور اس کے بعد پھر وہ دور آ جاتا ہے جب یہاں انگریز آ جاتے ہیں. انگریزوں کے آنے کے بعد پھر جو یہ نان پریولیجڈ ہندو تھے یہ انگریز کمپنی کے زیادہ قریب ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ریونیو کلیکشن کا کام ہے وہ مسلم ایڈمنسٹریشن کے دور میں بھی ہندوؤں کے پاس ہوتا تھا. تو جب کمپنی کی حکومت آئی اور بنگال میں پلاسی کی جنگ کے بعد ان کا اقتدار قائم ہو گیا تو ریونیو کلیکشن سب سے پہلے کمپنی نے حاصل کر لی, نواب سے لے لی گئی. پھر گریجولی مسلم اشرافیہ کو پاور سے باہر نکال دیا گیا, اس کی جگہ کمپنی نے لے لی. لیکن جو لوور اسٹیٹا میں سیٹ اپ تھا جس میں ہندو کلیکٹرز ریونیو کلیکشن کا کام کرتے تھے وہ موجود رہے. اس کے نتیجے میں جو انگریزی زبان ہے, جو کہ آپ کی ٹاپ ایڈمنسٹریشن انگریز ہو گئی تھی, تو ہندو جو اسٹیٹا تھا انہوں نے انگریزی زبان سب سے پہلے سیکھی. راجا رام موہن رائے وہ پھر فاؤنڈر بنے نئی انگریزی تعلیم, سائنس, یورپین انڈسٹریل ریولوشن کے جو فروٹس ہیں وہ ان کو ٹرانسفر, یعنی وہاں پر ان کا ایکسپوئر ہوا. وہ یہاں آئے لندن میں, پہلے ساؤتھ ایشین ہیں جنہوں نے ہو لینڈڈ آن برٹش آئلز, اور پھر وہ یہاں کے ماڈل جو آکسفورڈ اور کیمبرج کے تھے وہ لے جا کر انہوں نے وہاں ہندوؤں میں تعلیم شروع کی. تو ہندوؤں میں انگریزی تعلیم مسلمانوں سے بہت پہلے شروع ہوئی. اس حوالے سے اب جو نیا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بن رہا تھا انڈیا میں, اس میں اب ہندو گریجولی غالب حیثیت میں آنا شروع ہو گئے اور مسلم اشرافیہ اور مسلمان نیچے جانا شروع ہو گئے. تو یہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا. اب اس میں ایک تو یہ ہوا کہ پہلے 2 اینٹیٹیز تھیں, اب 3 اینٹیٹیز ہو گئیں جو آگے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک برٹش راج ہے, ایک ہندوز ہیں جو اب رائزنگ اپنی اس میں پوزیشن میں آ رہے ہیں, اور مسلمان ہیں جو ڈاؤن ٹرالن ہوتے چلے جا رہے ہیں. تعلیم میں, اقتدار میں, سیاست میں, ہر طرف سے ان کو باہر نکال دیا گیا اور ہندوؤں نے اپنے لیے ایک بڑی اچھی جگہ بنا لی. وہ ایک طرح سے کمپراڈور یا ایک طرح سے جونیئر پارٹنرز بن گئے انگریز کے کمپنی کے. اور پھر 1857 ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس ٹرائنگل میں جو ہندوز ہیں وہ پھر چونکہ انگریزی زبان بھی سیکھ چکے ہیں اور انگریز ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنے ہوئے بھی ان کو کچھ وقت گزر چکا ہوتا ہے, تو وہ پھر اپنے لیے زیادہ ڈیمانڈز کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں شیئر زیادہ دیا جائے, ہمیں ملازمتیں زیادہ دی جائیں, سول سروس کا امتحان انڈیا میں کیا جائے. ورنہ سول سروس کا امتحان دینے کے لیے انڈیا کے لوگ لندن آتے تھے اور پھر یہاں سے اکثر ان کو فیل کر دیا جاتا تھا اور وہ واپس چلے جاتے تھے ناکام ہو کر. تو ان کا یہ تھا کہ ایک تو اس کو انڈیا میں کیا جائے اور اس میں یہ سہولت پیدا کی جائے کہ لوکل لوگ اس میں آ سکیں. سو دے ور بیکمنگ سو ڈیمانڈنگ. اچھا, اسی دور میں مسلمانوں نے اب سر سید کے تحریک کے تحت ایجوکیشن شروع کی اور ان میں ایک درمیانہ طبقہ ابھرنا شروع ہوا, لیکن ہندوز لیڈ لے چکے تھے تو وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئے. تو پھر انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ شفقت سے کام لینا شروع کر دیا. اور اب اس ٹرائنگل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر 1885 میں کانگریس بن جاتی ہے, اس کے 20 سال کے بعد پھر مسلم لیگ بن جاتی ہے, اور یہ پھر اپنے اپنے تحفظات, اپنے اپنے مفادات کے حوالے سے پھر ان کی جدوجہد اس میں نظر آتی ہے. سو سوال یہ تھا کہ کیا یہ فرق انگریز نے پیدا کیا؟ تو بات یہ ہے کہ انگریز نے نہیں پیدا کیا. یہ تاریخ میں یہ 2 اینٹیٹیز موجود تھیں, جب انگریز آئے تب بھی موجود تھیں,
اور 700-800 سال کا ایک بیک گراؤنڈ بھی موجود تھا جس میں ایک ڈومیننٹ تھا، دوسرا ڈومینیٹڈ تھا. اور اس میں جیسے میں نے بتایا کہ کبھی شدت پیدا ہو گئی، کبھی کم ہو گیا، کبھی زیادہ ہو گیا، یہ صورت موجود تھی. انگریز نے بعض موقعوں پر اس سے فائدہ ضرور اٹھایا ہے لیکن اس کو پیدا نہیں اس نے کیا. پاکستان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ کیا تھی؟ یہ بھی ایک بڑا مس نامر ہے، مسکنسیپشن ہے جی کہ پاکستان کسی آئیڈیالوجی کے تحت بنایا گیا. یہ وہی ایک طرح کا مفروضہ ہے جس میں آپ ایک فریگمنٹڈ لے لیتے ہیں پورشن اور یہ سمجھتے ہیں کہ اور کوئی قوتیں نہیں تھیں، بس صرف ایک نظریہ دینے والا تھا اور ایک اس نظریے کو عمل میں لا کے ملک بنانے والا تھا. یعنی اقبال نے تصور پاکستان پیش کر دیا اور جو ہے جناح انہوں نے اس پہ اس خواب کی تعبیر کر دی. زیادہ تر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں. جی، تاریخ کو نہ اس طرح پڑھنا چاہیے، نہ تاریخ اس طرح سے ہوتی ہے. تاریخ میں ساری قوتیں آپس میں ایک جدلیاتی عمل میں شریک ہوتی ہیں. تو یہ ملک اس طرح نہیں بنتے کہ آپ ایک مکان کا جیسے نقشہ بناتے ہیں اور پھر آپ کسی کو کانٹریکٹ دے دیتے ہیں اور وہ بن جاتا ہے. کنٹریز اس طرح سے فارم نہیں ہوتے. کنٹریز فارم ہوتے ہیں، باؤنڈریز فارم ہوتی ہیں، ڈفرینٹ جو پاورز یا جو فورسز ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک ڈائلیکٹیکل کانفلکٹ میں ہوتی ہیں اور وہ ان کے درمیان پھر ایک بیلنس اچیو ہو جاتا ہے اور وہ بیلنس وہ باؤنڈریز ہوتی ہیں جو کہ کریٹ ہو جاتی ہیں. تو نظریہ جو ہے یہ بات کہ یہاں دو ملک یا علیحدہ ملک ہونا چاہیے، اس کی بات اگر کسی کو ہم کہیں کہاں سے ہونی شروع ہوئی ہے تو 1924 میں پنجاب کے ایک مہاسبھائی لیڈر تھے لالا لاجپت رائے. انہوں نے خط لکھا جو اس وقت میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے صدر تھے سی آر داس. یہ بنگال سے تھے اور بہت لبرل لیڈر تھے سی آر داس. سی آر داس نے کانگریس کے صدر کی حیثیت سے جو فارمولہ اس وقت دیا تھا جس کو سی آر فارمولہ کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے بہت گنجائش رکھی گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ 50-60 سال پیچھے رہ گئے ہیں تعلیم میں، ملازمتوں میں، تو ان کو تھوڑا سا اسپیشل ٹریٹمنٹ دے کے ان کی کچھ کوٹا ان کی آبادی سے زیادہ رکھ کے پازیٹیو ڈسکریمنیشن بہت پازیٹیو انہوں نے کیا کہ ان کو وہ لیگ پورا کر لینے دیں تو پھر ہم ایکولائز کر لیں گے. تو انہوں نے بطور بلکہ جو کلکتہ کے میئر تھے تو انہوں نے کلکتہ میونسپیلٹی کی 70% ملازمتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو دے دی تھی. تو وہ بہت لبرل اور مسلمانوں کو بہت اکوموڈیٹ کر رہے تھے. تو لالا لاجپت رائے نے یہ خط لکھا انہیں کہ آپ ان کو اتنا اکوموڈیٹ کر رہے ہیں لیکن میں نے ان کے مذہب کا بڑا تفصیل سے مطالعہ کیا ہے تو اس کے مطابق تو یہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے کیونکہ یہ ان کا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ یہ اٹھیں بیٹھیں کھائیں پئیں اور اکٹھے چلیں. تو بہتر ہے کہ آپ اس پر غور کریں جو آپ فارمولے دے رہے ہیں اور ان کی علیحدگی کے بارے میں سوچیں. لالا لاجپت رائے کا یہ خط 1940 کا جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے جس کو قرارداد لاہور اور بعد میں قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اپنے ان دلائل کے بارے میں کہ اب علیحدہ وطن مسلمانوں کی علیحدہ نیشن سٹیٹس علیحدہ سٹیٹس بنائی جائیں، تو ان سپورٹ آف ہز آرگومنٹس انہوں نے اپنی جیب سے وہ ایک کتاب نکالی جس میں یہ خط چھپا ہوا تھا اور یہ خط پھر انہوں نے پورا پڑھ کے اس میں سنایا کہ لالا لاجپت رائے یہ تجویز دینے والے پہلے افراد میں تھے، ہم لوگ تو اب یہ بات کر رہے ہیں. سو اس آئیڈیا نے جنم لینا شروع کیا تھا اور اس میں مسلمانوں نے بعد میں آپ کے جو سب کانٹیننٹ میں یہ فکر یا یہ سوچ پہلے ہندوؤں میں آنی شروع ہوئی کہ ان کو الگ کیا جائے، لیکن پھر بعد میں خیری برادران ہیں، حضرت موہانی ہیں اور سندھ میں جو سندھ پروونشل مسلم لیگ ہے انہوں نے 1938 میں یہ قرارداد منظور کی کہ مسلمانوں کی جو اکثریتی علاقے ہیں ان کی سٹیٹس الگ بنائی جائیں which culminated into 1940s resolution. تو یہ کسی ایک فرد کا تصور نہیں ہے، کسی ایک فرد کا نظریہ نہیں ہے،
یہ تاریخ کی اسی